دنیا میں کئی طرح کی تنظیمیں الگ الگ اوقات میں رونما ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں کہ ایسی تنظیم جو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلائے، دین سے جوڑنے کی بات کرے، مساجد سے جوڑنے کی بات کرے، اسی تنظیم کے کارنامے ہندوستان میں وہ واحد ایسی تنظیم ہے جس کی کالی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اس نے سینکڑوں مسجدیں منہدم کی ہیں۔ بھلا مسجد کی طرف مسلمانوں کو بلانے والی تنظیم مسجدیں شہید کرے، سینکڑوں مسجدیں جو منہدم ہو گئی ابھی بھی کئی مسجدیں ہندوستان کے اندر ایسی ہیں جو تعمیر ہونا باقی ہے، زمینیں خریدی گئی ہیں اور ان مساجد کی تعمیر میں رکاوٹ یہ تنظیم ہے۔ تنظیم کا نام ہے اخوان المسلمین۔ اگر آپ نام دیکھیں تو اتنا پیارا نام، اخوان المسلمین جو تنظیم ہے، اس تنظیم کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے فاؤنڈر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے اس تنظیم کا نام جمعیت حصافیہ الخیریہ تھا۔ اس نام سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اخوان المسلمین کی بنیاد یا اس کے بانی حقیقت میں صوفی تھے۔ صوفیت کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا میں قبر پرستی کی حفاظت کی سب سے بڑی تنظیم، سب سے بڑی فکر یہ صوفیت ہے۔ ورنہ مسلمانوں کو کسی کافروں نے، غیروں نے، سرکاروں نے یہ دباؤ ڈال کے نہیں رکھا ہوا ہے کہ قبروں کو آباد کرو، درگاہوں کو چلاتے رہو، شرک کرتے رہو، نہیں۔ تو مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ صوفیت ہے۔ مسلمان نہ شریعت کو پسند کرتا ہے نہ صوفیت کو۔ کوئی ایسی تنظیم جو مسلک میں حنفی ہو، عقیدے میں صوفی ہو، اور پھر کوئی اہل حدیث کہے کہ ہم یہ تنظیم کو اپنا سمجھتے ہیں، اس تنظیم میں کام کرنے میں کیا حرج ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نے ایک بہت ہی پیارا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ پیارا نام کیا ہے؟ خلافت۔ مدینہ بلڈنگ چار مینار پر ہے، کبھی تاریخ سنی ہے آپ لوگوں نے مدینہ بلڈنگ کی؟ مدینہ بلڈنگ کو مدینہ بلڈنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ مدینہ بلڈنگ کا کرایہ، یہاں کا جو پروفٹ آتا تھا، فائدہ ہوتا تھا، یہ کہا جاتا تھا مدینہ منورہ کو، حرمین پر خرچ ہوتا تھا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انکار کرنے والا صحابہ کرام کے دور میں، اس کے بالمقابل جبریہ جو انسان کو بالکل مجبور محض سمجھتا ہے۔ تقدیر کا انکار کیوں کیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں ایمانیات کے اصول بیان کیے گئے، ارکان، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، پھر آخر میں ہے وإلیک المصیر، آخرت کے دن پر ایمان۔ تو ایمانیات کے ارکان جہاں جہاں قرآن میں بیان کیے گئے، وہاں پر وضاحت کے ساتھ ایمان بالقدر نظر نہیں آتا لوگوں کو، تو جس کی وجہ سے تقدیر کا انکار کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ پر جب ایمان لائیں گے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائیں گے، تو خود بخود تقدیر پر ایمان ہو جائے گا، کیونکہ تقدیر پر ایمان کے جو مراحل ہے اس میں لکھنا بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے والا ہے، اللہ کے کاموں میں یہ کام داخل ہے، تو ایمان باللہ میں ہی ایمان بالقدر داخل ہو جاتا ہے خود بخود۔ تو سب سے پہلا فرقہ قدریہ، اور دوسرا فرقہ ہے خوارج، جس کے بارے میں ابھی شیخ محترم نے گفتگو کی، اور خوارج کی جو نئی نئی شکلیں ہیں جسے اخوانیت سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، یا پھر وہ فرقے جو خود کش حملے کرتے ہیں، فدائی حملے کرتے ہیں، یا پھر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جماعت المسلمین، اس معنی میں مسلمان کے دوسروں کی تکفیر کرتے ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی یہ نظریات ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر خوارج کے اصول سے ملتے ہیں۔ تقریباً سن 37 کی بات ہے، 37 ہجری، اس فرقے کی رونما ہوئی، یہ فرقہ رونما ہوا، اور اس کے بالمقابل اس کے رد عمل میں آپ کو شیعیت نظر آئے گا۔ اس فرقے کی دو بڑی غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے تکفیر کرتا ہے، تکفیر بالکبیرہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج۔ دوسری غلطی
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تفسیر بالرائے کرنا اور اسی اصول کی بنا پر اسلام سے خارج قرار دینا، اور یہاں غلطی کرنے کی وجہ سے دوسری غلطی ان کے پاس آئی اور وہ ہے خروج کی، جس کی وجہ سے وہ خارجی کہلائے۔ پہلی غلطی انہوں نے کہا کہ تکفیر کے باب میں کی، اور آج تکفیر کے باب میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو موضوع رکھا گیا، سافٹ کارنر رکھنے والے بعض کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، اخوانیت سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر دیگر تنظیموں سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارا تعلق تنظیموں سے نہیں، نظریات سے ہے۔ جو نظریات گمراہ کن ہے، ایسے نظریات سے اپنے افراد کو، معاشرے کو، نوجوان طبقے کو بچانا مقصود ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں تحذیر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحذیر کی، صحابہ کرام نے تحذیر کی، ابو سعید رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ موقع نہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تحذیر کرنا ضروری ہے، ورنہ آج مدینے سے فارغ افراد یوسف القرضاوی کی تعریف کرنے لگے، جو ہماری طرح ہمارے صفوں میں بیٹھنے والے علماء ہیں، سلمان العودہ کی تعریف کرنے لگے۔ جب علماء کے طبقے میں تمیز نہیں تو عوام بدرجہ اولیٰ گمراہ ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے یہ آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، تکفیر کے مسئلے سے چوکنا کرنا، اور پھر خروج جو اس کا نتیجہ ہے۔ خروج کے سلسلے میں دو باتیں آپ یاد رکھیں کہ جب تک حکام ما اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوں، خروج نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جب تک کفراً بواحن، علانیہ طور پر کفر نظر نہ آئے، اس وقت تک آپ خروج نہیں کر سکتے۔ خوارج کے پاس جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی تکفیر، ناحق تکفیر کرنا اور تکفیر کی تقسیم نہیں سمجھنا۔ تکفیر کے باب میں ناحق تکفیر کرنا اور تکفیر کی تقسیم، یعنی کفر اکبر، کفر اصغر، یہ تقسیم نہ سمجھنے کی وجہ سے ان سے غلطی ہوتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ان کے پاس جو منہجی غلطی ہے، وہ اقامت دین کی غلط تعبیر ہے۔ اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اقامت دین الحمدللہ آپ پورے وثوق کے ساتھ ذمہ دارانہ انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مفسر نے اقامت دین کا معنی اقامت حکومت، تشکیل حکومت نہیں لیا۔ آپ ایسی فکر رکھنے والوں سے چیلنج کر سکتے ہیں کہ کسی نے اقامت دین کا معنی تشکیل حکومت نہیں لیا، جیسا کہ لوگ اقامت دین کا معنی حکومت بنانا، اسٹیبلش کرنا یہ قرار دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا، دین پر عمل کرنا، دین پر عمل آوری پر ابھارنا، یہی معنی صحابہ کرام نے بیان کیے، اور یہ آیت کے سیاق و سباق سے بھی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی غلطی ہے۔ اس کے بعد جو فرقے رونما ہونے لگے وہ اہل کلام کے فرقے ہیں، متکلمین کے۔ ان کا سب سے بڑا فرقہ ہے، سب سے بڑا فرقہ جہمیہ۔ اب یہاں سے جتنے نام آپ کو نظر آئیں گے، جہمیہ کے بعد آپ کو اشاعرہ ملے گا، اشاعرہ نہیں، معتزلہ ملے گا، جہمیہ کے بعد معتزلہ، پھر معتزلہ کے بعد اشاعرہ، اشاعرہ کے بعد ماتریدیہ، پھر اس کے بعد مرجئہ، اور بعد میں بہت سارے فرقے، منکران حدیث، قادیانیت وغیرہ بہت سارے آپ کو ملیں گے، جن کی غلطیاں یا غلط اصول کہیں نہ کہیں یہاں جا کر ملیں گے۔ ان میں کچھ چیزیں مشترکہ ہیں۔ سب سے بڑی مشترکہ بات یہ ہے اہل کلام کے فرقوں میں اسماء و صفات کا انکار کرنا۔
انکار اسماء و صفات. صفات چاہے صفات ذات ہو یعنی آنکھ کی صفت، وجہ کی صفت، انگلی اور پنڈلی کی صفت وغیرہ وغیرہ، صفات ذات ہو یا صفات افعال ہو، انکار کرنا. پھر دوسری غلطی تأویل یا پھر انکار، جیسے ہم نے کہا تعطیل اور تقدیم العقل علی النقل، یعنی شریعت پر اپنی عقل کو مقدم رکھنا، اور پھر ان کے پاس توحید الوہیت نہیں پائی جاتی ہے. یجہلون توحید الالوہیہ. ان میں یہ غلطیاں مشترکہ ہیں ان تمام فرقوں میں. پھر ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ معتزلہ کے کچھ 5 اصول ہیں، اصول 5. ان کی اپنی تعریف ہے توحید کی، پھر الوعد والوعید، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور سب سے مشہور امتیازی مسئلہ منزلہ بین المنزلتین، تکفیر کی غلطی. یعنی جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے وہ نہ مومن باقی رہا اور نہ ہی کافر باقی رہا، اسے ایک درمیانی جگہ، درمیانی مرحلے میں لا کر ٹھہرا کر دیتے ہیں. اشاعرہ، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ 7 صفات کو ثابت کرتے ہیں، بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں. علم کی صفت ہے، حیات کی صفت ہے، قدرت کی صفت ہے، ارادہ کی صفت ہے، کلام کی صفت ہے، سمع اور بصر کی صفت ہے. ان صفات کا اقرار کرتے ہیں، بقیہ کی تعویل کر دیتے ہیں. ماتریدیہ یہ ایسا فرقہ ہے جن میں یہ غلطیاں تعویل، تعطیل، تقدیم العقل علی النقل یہ خاص طور پر، نمایاں طور پر ان میں پائی جاتی ہیں ان فرقوں کی بنسبت. مرجئہ یہ فرقہ ہے جس نے ایمان میں صرف دلی تصدیق اور زبانی اقرار کو رکھا، عمل کو بالکل خارج قرار دیا. ایمان کی جو تعریف ہونی چاہیے، ایمان کی اصل جگہ دل ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو دل سے جوڑ کر رکھا. حالات سازگار ہو اعلان کرنا چاہیے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ. پھر اس کے بعد عمل ایمان میں داخل اور شامل ہے. خوارج اور معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ عمل ایمان کے لیے اس معنی میں شرط ہے کہ اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اسلام سے خارج. مرجئہ نے بالکل لا تعلق رکھا. تو یہ ایسے گمراہ فرقوں کے اصول ہیں. اگر آپ ان اصول سے واقف رہیں گے تو بعد میں جتنی تنظیمیں، جیسے آج ہم کو اخوانیت کا موضوع رکھنا پڑا اور پھر مختلف ناموں سے مختلف تنظیمیں رونما ہوتی رہتی ہیں، ان گمراہ فرقوں کے آپ اصول سے واقف رہیں گے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور آگاہ اور چوکنا رکھ سکتے ہیں. میں اختتام پر پھر شیخ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے غیر متوقع مجھے آپ سب سے ملاقات اور استفادہ کرنے کا موقع دیا. جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. ہماری نظروں کے سامنے اخوانیت کس کروٹ پر موجود ہے، کون سے کارنامے اخوانیت زدہ افراد انجام دے رہے ہیں. مسلمانوں کو اخوانیت
اس فرقے سے کس طرح سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس فرقے کی وجہ سے، اس کے افکار کی وجہ سے، اس کے منہج کی وجہ سے دنیا کے مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور آگے بھی اگر یہ سر چڑھتا گیا، اس پر لگام نہیں لگائی گئی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اگر ہم آگے نہیں آئے تو یقیناً اخوانیت یہ فرقہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مہلک ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کے عقیدے کو، ان کے منہج کو، ان کے دین کو اور ان کے فکر کو سب کو محفوظ رکھے۔ جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عقید توحید سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کئی طرح کی تنظیمیں الگ الگ اوقات میں رونما ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں۔ ہمارے پاس ابھی جدید دور میں کچھ ایسی تنظیمیں وجود میں آئی، رونما ہوئی، بظاہر اس تنظیم کا نام ایک اسلامی نام، ایک ایسا نام ہوتا ہے کہ لوگ اس نام کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل اسلام کی ترجمانی کرنے والی تنظیم ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان اس تنظیم سے جڑنے لگتے ہیں۔ کچھ تنظیمیں ایسی بھی گزری ہیں، موجود بھی ہیں، جن میں سے ایک بڑی تنظیم جس کی شروعات ہندوستان سے ہی ہوئی ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تنظیم مسلمانوں کو مسجد سے جوڑتی ہے، نمازوں کی طرف بلاتی ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتی ہے، لیکن آپ یہ تصور کیجئے، یہ سمجھیے کہ ایسی تنظیم جو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلائے، دین سے جوڑنے کی بات کرے، مساجد سے جوڑنے کی بات کرے، اسی تنظیم کے کارنامے ہندوستان میں وہ واحد ایسی تنظیم ہے جس کی کالی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اس نے سینکڑوں مسجدیں منہدم کی ہیں۔ بھلا مسجد کی طرف مسلمانوں کو بلانے والی تنظیم مسجدیں شہید کرے، یہ کہاں سے دونوں میں مساوات ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تنظیم مسلمانوں کو دین سے جوڑنے کی، مسجد سے جوڑنے کی، نماز سے جوڑنے کی بات کرے، نماز ایک ایسی عبادت جو عقید توحید کا محور ہے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سلام تک مکمل توحید کی دعوت ہے، توحید کا پیغام، توحید کے نعرے اور توحید کا اقرار، توحید کا اعتراف۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسی تنظیم جو ہمیشہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی بات کرتی ہے، وہ توحید کی دعوت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بھلا کیا دین کی دعوت میں توحید کی دعوت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانا یہ ان کو توحید سے روک کر بلانے کی ضرورت ہے کہ اب توحید پر قائم مت رہو، شرک کرتے رہو، بدعت و خرافات میں مبتلا رہو، نماز پڑھو؟ تو ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے کہ نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اچھا ہی تو کام ہے، چلیے ہم بھی چلتے ہیں۔ دین کی طرف تو بلا رہے ہیں، بہتر کام ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ مسجد کی طرف تو بلا رہے ہیں، چلیے ہم بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں سینکڑوں مسجدیں جو منہدم ہو گئی، ابھی بھی کئی مسجدیں ہندوستان کے اندر ایسی ہیں جو تعمیر ہونا باقی ہے، زمینیں خریدی گئی ہیں، اور ان مساجد کی تعمیر میں رکاوٹ یہ تنظیم ہے۔ مسجد کی طرف بلانے والی تنظیم مسجد تعمیر کرنے نہیں دیتی۔ میں نے یہ مثال شروع میں اس لیے پیش کیا تاکہ آپ تنظیموں کے افکار کو سمجھ سکو کہ کیسے سامنے کون سی چیزیں پیش کی جاتی ہیں
اور ان اچھی چیزوں کے پیچھے کیسے ان کے گندے اور زہریلے مقاصد ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ چیزوں کو دیکھ کر اس تنظیم میں لاکھوں لوگ چلے گئے، ہر شہر میں افراد وہاں پر اس کے موجود ہیں، لیکن اتنی بڑی دعوت کا کام جہاں ہو رہا ہو، باقاعدہ اس کا اپنا مرکز یا مرکز کا احاطہ، مرکز کی مسجد، وہ خود بھی شرک سے پاک آج تک نہیں ہو سکی۔ جو پورے ملک میں، دنیا میں دعوت کا کام کرنے کا دعویٰ کرے، اور جس جگہ وہ اس کا سب سے پہلا بڑا مرکز ہے، وہ احاطہ بھی آج تک بھی، ابھی بھی، اس وقت بھی، ابھی بھی آپ معلوم کر لیں اس وقت، تبھی بھی وہ شرک سے پاک نہیں ہوا۔ تو پھر دعوت کس چیز کی؟ سمجھ میں آتا ہے کہ مقصد کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہیں، افکار اور نظریات کچھ اور ہیں، اور ایک بنیادی چیز جو اس تنظیم کے اندر نظر آتی ہے، وہ ہے توحید کی مخالفت۔ شرک، بدعات، خرافات، قبر پرستی، ایسے جو کام کرنے والے افراد ہیں، ان کو اپنے معاشرے میں بڑھاوا دینا، ان کی تنظیمیں، ان کی جماعتیں، ان کے جلسے، ان کی مساجد، ان سب کو پھلنے پھولنے دینا، اور جہاں توحید کی دعوت کا کام ہو اس کو فوراً مار کر دبا کے ختم کر دینا۔ ایسی تنظیموں میں ایک تنظیم دوسری ہے، جس تنظیم کے نام پر آج ہمارا یہ درس ہے۔ تنظیم کا نام ہے اخوان المسلمین۔ اگر آپ نام دیکھیں تو اتنا پیارا نام، اخوان کا معنی ہوتا ہے بھائی، مسلمین کا معنی ہوتا ہے مسلمان۔ بھلا دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہے جو بھائی بن کر نہیں رہنا چاہتا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے ہی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ نام میں جیسی جاذبیت دکھائی دیتی ہے کہ لوگوں کو اس نام سے اپنی طرف کھینچے اور یہ پیغام دے کہ نام ہمارا کیا ہے، اخوان المسلمین، مطلب ہم مسلمانوں کی آپسی بھائی چارگی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں اس تنظیم کی ابتدا، اس تنظیم کے بانی، مؤسس، فاؤنڈر کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک تنظیم کی طرف بس اشارہ کر دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، چونکہ اصل ہمارا موضوع وہ نہیں تھا۔ ہمارا موضوع اخوانیت سے متعلق ہے، تو یہاں باقاعدہ مکمل ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اخوان المسلمین جو تنظیم ہے، اس تنظیم کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے فاؤنڈر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جیسے اسلام کو اگر جاننا ہے تو ہمیں یہ راہ چلتے مسلمانوں کو دیکھنا ہے، نہیں ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں، ہمارا جو قرآن ہے، اللہ نے جس شخص کے بارے میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب ہمیں اسلام کے بارے میں خود جاننا ہو یا کسی کو بتانا ہو تو ہم سیدھے وہاں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام یہ ہے۔ یہ نہیں کہیں گے ٹولی چوکی میں جو افراد دکھائی دے رہے ہیں یہ اسلام ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اسلام ہے، یہ جو مسلمان کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں، اس کو اسلام نہیں کہتے ہیں۔ اگر اسلام کا تعارف کرنا ہو تو ہم کہیں گے یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، ان کی زندگی 23 سالہ، یہ ہے ہمارا اسلام۔ اور تمام انسانوں کو ہمیشہ اسی سے جوڑ کر لگائیں گے تاکہ وہ اصل سے جڑ جائے ہم سے۔ اگر ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہمارے عادات کو دیکھ کر کرتا رہے، اسی کو ہم اسلام بتاتے بیٹھیں، تو آہستہ آہستہ مسلمان پتہ نہیں کون سے دین میں چلے جائیں گے۔
تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وہیں سے جوڑنا ہے، کیونکہ وہاں سے اسلام کے اصل افکار و نظریات، اس کی تعلیمات معلوم ہوتی ہیں۔ تو اخوانیت کے بارے میں اگر ہم کو معلوم کرنا ہو تو ہم اس کے پہلے ابتدا پر فوکس کریں گے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ۔ ہم نے تو بہت سنا ہے نام، لیکن شروعات کہاں سے ہوئی، کیسے اس کو یہ تنظیم بنائی گئی اور بنانے والا کون ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ایک نام آتا ہے جس شخص نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، یہ ہے جمعیت حصافیہ الخیریہ۔ نام دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کوئی سوشل ورکر تنظیم ہے، ایسے عناوین ہوتے ہیں، الخیریہ آخر میں لکھا ہوتا ہے۔ جمعیت حصافیہ الخیریہ یہ ایسا نام ہے، تقریباً جو بھی اخوانیت سے متعلق جاننا چاہتا ہے یا جو خود اخوانی ہیں، شاید بہت کم کو اس کا علم ہوگا۔ یہ تنظیم کون سی ہے، یہ جمعیت کون سی ہے؟ جمعیت حصافیہ الخیریہ میں جمعیت تو ہم جانتے ہیں اور خیریہ بھی ہم جانتے ہیں۔ جمعیت کا مطلب تنظیم، گروپ، سوسائٹی، ایسے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں، اور خیریہ مانے ویلفر، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اس کے درمیان میں یہ جو نظر آ رہا ہے ہم کو حصافیہ، جمعیت حصافیہ کیا ہے؟ یہ اس کی ایک تاریخ ہے، تقریباً 1928 میلادی، آج 2023 چل رہا ہے۔ یہ 1928 کی بات ہے۔ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے حسن بننا۔ ہم یہ دو چیزوں کو سمجھیں گے، دو تین چیزوں کو۔ حسن بننا مصر کے رہنے والے ایک شخص جو تقریباً 1906 یا اس کے آس پاس میں قریب میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، محمودیہ گاؤں میں، مصر کے ایک گاؤں محمودیہ نام کے، اس میں ان کی پیدائش ہوئی۔ مدرسۃ المعلمین نامی ایک مدرسہ ان کے علاقے کا، اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ قاہرہ آئے اور وہاں پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مدرس کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ وہاں سے اب وہ آہستہ آہستہ میدان میں کچھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کیسے کام کرتے ہیں کہ جس جگہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، مدرسۃ المعلمین نام کا وہ مدرسہ صوفیت پر مشتمل تھا، صوفی عقائد پر۔ جب یہ شخص تعلیم حاصل کر کے، صوفی مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے جب بڑے ہوتے ہیں، مدرس بنتے ہیں، تو اس مدرسے میں جہاں وہ مدرس تھے، دو طرح کے لوگ تھے قاہرہ میں، صوفی بھی تھے اور سلفی بھی تھے۔ عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے بھی تھے اور قبر پرستی کی طرف دعوت دینے والے بھی افراد تھے۔ اساتذہ بھی اس طرح کے دونوں قسم کے موجود تھے، جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے، سب کو ملا کر رکھنا ہوتا ہے۔ فراغت کے بعد حسن بننا نے
یہ سوچا کہ کچھ لوگوں کے درمیان خیر کا کام کیا جائے، لوگوں کی مدد کرنا، تعاون کرنا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی، اس کا نام تھا جمعیت حصافیہ الخیریہ. اور یہ تنظیم بنی تھی، یہ سوسائٹی بنی تھی 1928 میں. اس میں انہوں نے حصافیہ لفظ استعمال کیا. حصافیہ ایک وہاں کے شیخ ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا عبد الوہاب حصافی. یہ حصافی اصل میں کسی زمانے میں اس علاقے کے ایک بزرگ کا نام تھا، اس کی طرف وہ نسبت تھی. اب بہت سے لوگ اپنے نام کے آخر میں حصافی حصافی لگاتے تھے، اور یہ جو حصافی تھا یا جو حصافیہ جو اس فکر کے لوگ تھے، یہ مصر کے اندر ایک مشہور صوفی فرقہ تھا. حسن بنا نے فراغت کے بعد اسی جمعیت حصافیہ الخیریہ کے نام سے تنظیم بنائی. مطلب اس کا یہ تھا کہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، نتیجے میں بعد میں اسی سے وہ منسلک رہے اور اسی نام سے وہ اب لوگوں کے درمیان کام کرنا چاہتے تھے. تو اخوان المسلمین جو اصل ہے، ایسی کوئی تنظیم نہیں تھی اس وقت اخوان المسلمین کے نام سے. حسن بنا نے جمعیت حصافیہ الخیریہ صوفیوں کی تنظیم بنائی تھی، صوفیت کے نام سے. جب اس ادارے میں وہ آئے یہاں مدرس کی حیثیت سے، اور یہاں انہوں نے دیکھا یہاں سلفی بھی ہیں، یہاں صوفی بھی ہیں، اگر یہ جمعیت حصافیہ الخیریہ کے نام سے ہم کام کریں گے تو پھر صوفی تو آئیں گے، سلفی نہیں آئیں گے. کیونکہ ان سلفیوں کو پتہ ہے یہ حصافی ایک صوفیوں کا فرقہ ہے. لہذا انہوں نے اس جگہ پر اپنے اس جمعیت کا نام بدل کر اخوان المسلمین رکھ دیا، تاکہ انہیں بھی نہ پتہ چلے کہ میرا عقیدہ منہج کیا ہے، اور انہیں بھی نہ پتہ چلے کہ میرا عقیدہ اور منہج کیا ہے. دونوں مجھے نیوٹرل سمجھیں، اور یہ بھی میرے پاس آئیں، یہ بھی میرے پاس آئیں. تو انہوں نے دونوں کو اس طرح سے اپنے جھنڈے کے تحت جوڑنے کی کوشش کی. ایک دور تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس ایک خیر کا کام کرنے والی تنظیم ہے، تو اس میں صوفی بھی داخل ہوئے اور سلفی بھی داخل ہوئے. جسے ابھی ہم سے پہلے علماء اکرام بتا رہے تھے کہ سلفی علماء بھی بعض مرتبہ اخوانیت میں ہیں، وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ اس شخص نے اپنی فکر، اپنے منہج، اپنے عقیدے کو ایسا گمنام رکھا کہ بس ہمارا مقصد ہے صرف دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی خدمت کرنا، مدد کرنا، تعاون کرنا، فنا کرنا، یہ کرنا. ظاہر سی بات ہے اس مقصد کے لیے کوئی بھی آگے آئے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، اور یہ رشتہ بہت زمانے تک باقی رہا. آج تک بھی بہت سے لوگ اس راستے پر موجود ہیں. تو پہلے اس تنظیم کا نام جمعیت حصافیہ الخیریہ تھا. اس نام سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اخوان المسلمین کی بنیاد یا اس کے بانی حقیقت میں صوفی تھے. اب اگر جب ہمیں ابتدائی تنظیم کے ابتدائی نام اور اس کے بانی کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا تعلق صوفیت سے ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا تقریباً بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. اب ہمیں آگے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور صوفیت ہم جانتے ہیں کیا ہے. صوفیت کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا میں قبر پرستی کی حفاظت کی سب سے بڑی تنظیم، سب سے بڑی فکر یہ صوفیت ہے. ورنہ مسلمانوں کو کسی کافروں نے، غیروں نے، سرکاروں نے یہ دباؤ ڈال کے نہیں رکھا ہوا ہے کہ قبروں کو آباد کرو، درگاہوں کو چلاتے رہو، شرک کرتے رہو. نہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آج کی ایسی حکومت بھی، ایسے افراد بھی ہمیں اس کام پہ مجبور نہیں کرتے.
پھر یہ مسلمان اتنا بڑا جرم کیسے کرتے ہیں؟ یہ صوفیت کی بنا پر. تو مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ صوفیت ہے. اس کے بعد جہاں اب یہ جب نام تھوڑا سا تبدیل ہو گیا اخوان المسلمین کے نام سے، تو جیسے ان کے دور میں دونوں کو دھوکہ ہوا، دونوں بھی ان کے ساتھ جڑ گئے اور یہی سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا. لیکن ظاہر سی بات ہے بانی کی جو فکر ہے، بانی کے جو نظریات ہیں، وہ ان کے خاص جو ان کے قریبی ہوتے تھے رازدار، وہ ان کے درمیان میں جاری ہوتے رہتے تھے، دوسروں سے چھپائی جاتی تھی، اور ان کے جو صوفی حضرات ہوتے تھے ان کے ساتھ میں وہ شیئر کر دیے جاتے تھے. اس لیے آج بھی دیکھیں گے، آج بھی آپ غور کریں گے، تقریباً تنظیموں کا یہ حال ہو رہا ہے. وہ تنظیم جس کے بارے میں ہم نے اس سے شروع میں بالکل بتایا تھا کہ ساری جگہ پر نماز کے لیے بلا رہی ہیں. آپ یہاں دیکھیے جو اردو کی جو کتاب پڑھتے ہیں، عربوں میں جا کے وہ کتاب نہیں پڑھتے. ان کو یہ بتایا کہ ہم دونوں ایک ہیں، کیونکہ یہاں پورے صوفی ہیں. تقریباً صوفیوں کو قریب کرنے کے لیے صوفیوں کے بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ یہ ہم سے قریب آ جائیں. اور عرب میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے وہاں تھوڑا سا الگ مزاج کے لوگ ہیں، ذرا نبی کی باتیں سننا چاہتے ہیں. وہ لوگ صوفی بزرگوں کی باتیں سننا نہیں چاہتے. تو جیسے ہی ایئرپورٹ سے ادھر اترتے ہیں دماغ بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، کتاب بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. اور وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا پھر کتاب میں تبدیل، تعلیم میں تبدیل. لیکن کیا وہ کتاب اگر 4 مہینے بھی وہاں جا کر پڑھاتے رہے تو کیا اس کتاب کا ان کے دل پر اثر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. یہاں آنے کے بعد پھر وہی کتاب. تو اپنے جو خاص افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان ان کے نظریات آگے بڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے کے واسطے الگ الگ کتابوں کا استعمال کرتے ہیں. ایسے اس تنظیم نے آج تک بھی یہ کام کیا ہوا ہے. اس کے اصل نظریات صوفیت کے ہیں. اور جب اخوانیت کا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے تو جیسے ہم سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ آخر اس موضوع کے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا وجہ ہے اس کے بیان کرنے کی. دنیا کے اندر خاص طور پر عرب علاقوں میں شیعیت، صوفیت، یہ جو 2 گمراہ کن فرقے ہیں، ان دونوں فرقوں کو پیچھے سے سپورٹ کرنے والی ایک طاقتور تنظیم یہ اخوان المسلمین ہے. شیعیت بھی اور صوفیت بھی، ان دونوں فرقوں کو پیچھے سے قوت پہنچانے والی، ان کا ساتھ دینے والی افکار سے، نظریات سے، کتابوں سے، جلسے جلوس سے، پیسوں سے یہ تنظیم ہے. ظاہر سی بات ہے مسلمان نہ شیعیت کو پسند کرتا ہے نہ صوفیت کو، کیونکہ شیعیت یہ عداوت صحابہ پر قائم ہے اور صوفیت قبر پرستی پر قائم ہے. اسلام نہ عداوت صحابہ سکھاتا ہے نہ قبر پرستی سکھاتا ہے. اس کا مطلب مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایسی تنظیمیں جو غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، عقیدے، نظریات اور افکار منہج کے حساب سے ان لوگوں کی تائید کرنے والے، ان کو قوت پہنچانے والی ایک سب سے بڑی تنظیم یہ اخوان المسلمین بنی ہوئی ہے. اس لیے توحید کی دعوت دینے والے افراد، ان لوگوں کی سب سے پہلی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بار بار ہمیشہ ہر علاقے میں، ہر مسجد میں، سالانہ کئی جلسوں میں یہ اخوانیت کے جو غیر اسلامی نظریات ہیں، ان کے جو غلط افکار ہیں، اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہیں. ورنہ پھر مسلمانوں کو عقیدہ توحید کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ کی اخوان مسلمین بننے والے ہیں. یہ ہمارا موضوع ابھی شروع ہو رہا ہے، وقت اذان کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ کچھ ایسے اہم نکات ہیں، موضوعات ہیں، عناوین ہیں اخوانیت سے متعلق، نماز کے بعد آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اخوانیت، یہ ہمارا موضوع تھا۔ اخوانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے بانی کون ہیں، اور اخوان المسلمین یہ پہلے کس نام سے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور بعد میں یہ نام کیوں تبدیل کیا گیا، اس کی وجوہات، اس کی تفصیل ہم نے مغرب کی نماز سے پہلے بتا دیا تھا۔ اب یہاں سے اختصار کے ساتھ اخوان المسلمین کا عقیدے کے اعتبار سے اخوان المسلمین کا کیا عقیدہ ہے، فروعات کے اعتبار سے وہ کون سی فقہ کے ماننے والے ہیں، اور فکری اعتبار سے وہ کون کے فکر کے حامل ہیں، دو تین باتیں ہم یہاں اختصار کے ساتھ بورڈ پر لکھتے ہیں تاکہ یہ مکمل طور پر واضح ہو جائے کہ اخوان المسلمین جو اتنا بظاہر پیارا نام دکھائی دیتا ہے، یہ کتنی چیزوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، کون کون سے نظریات ہیں، کون کون سے عقائد ہیں، اور افکار کس طریقے کے ہیں۔ تو ہم نے اخوان مسلمین کے بارے میں ایک چیز نماز سے پہلے یہ بتایا تھا کہ دو ایسی جماعتیں ہیں دنیا کے اندر جن کو سپورٹ کرنے والے، جن کی تائید کرنے والے، جن کو قوت پہنچانے والے، یہ اخوان مسلمین ہیں۔ وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے شیعیت اور دوسرا ہے صوفیت۔ تو اگر ہم اخوانیت کو عقیدے کے اعتبار سے ہم اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اخوانی یہ عقیدے کے اعتبار سے کس فکر کے حامل ہیں، تو اس میں آپ کو شیعیت کا کچھ حصہ نظر آئے گا اور ایک بڑا حصہ صوفیت کا۔ دو چیزوں کا مجموعہ مل کر ان کا عقیدہ بنتا ہے۔ چونکہ ہم نے بتایا کہ حسن بننا جو اصل فاؤنڈر ہیں، اصل بانی ہیں، وہ خود صوفی تھے، اور جمعیت حصافیہ الخیریہ جو حصافی جو صوفی جماعت تھی مصر کے اندر، یہ اسی کے ایک ممبر تھے، اور اسی صوفی نام سے انہوں نے اپنی تنظیم شروع کیا تھا۔ بعد میں افراد کو گمنام کرنے کے لیے کہ کسی کو میرا عقیدہ نہ معلوم ہو، میری اصل پہچان نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے اخوان المسلمین نام لگا دیا۔
تاکہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں کون ہوں۔ تو عقیدے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ بنیادی چیز ہے صوفیت، پہلی چیز، اور دوسری ہے شیعیت۔ یہ دو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ صوفیت تو حقیقت میں وہ صوفی تھے جس نے یہ تنظیم بنائی ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق جو ان کے نظریات ہیں، ان میں خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے کچھ عظیم صحابہ ہیں۔ ان صحابہ کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں، یہ نظریات شیعیت کو بڑی قوت دینے والے ہیں۔ اسی لیے جب بھی شیعہ اپنے کسی بھی علاقے کے جب بھی مسلمانوں کو کوئی جواب دینا ہوتا ہے صحابہ سے متعلق کہ دیکھو مسلمانوں کا بھی صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، معاویہ کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں صحابی ہیں اس لیے، تو وہ لفظ معاویہ معاویہ کہہ کر ایسے پکارتے ہیں جیسے کسی عام آدمی کو آواز دے رہے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کو معاویہ کی حقیقت جاننا ہو تو آپ کے یہ علماء کی کتابیں دیکھیے۔ تو یہ کون سے علماء ہیں جن کی کتابیں دیکھنے کی باتیں کرتے ہیں، جن کے حوالے دیتے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سنی ہیں، یہ ہم تو شیعہ ہیں، ٹھیک ہے ہم شیعہ ہیں، لیکن سنی علماء کو بھی آپ دیکھیے وہ معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں ہمارے پاس آخر صحابہ کے بارے میں بولنے والے کون افراد ہیں، تو پورے بازار میں صرف یہی ایک جماعت کھڑی نظر آتی ہے۔ تو عداوت صحابہ شیعیت کا بہت بڑا مدعا ہے دنیا کے اندر۔ اسی کی وجہ سے انہوں نے، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر مخالفت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے مسلمانوں کو مکمل طور پر بھولیا میں ڈال دیا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں کہ آخر یہ جنگ جمل، جنگ صفین کا چکر کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ جنگ جمل، جنگ صفین کے واقعات کا استعمال اخوان مسلمین کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ جنگ کے حالات بتائے جائیں، اس لیے نہیں کہ صحابہ کے درمیان مسائل کیا ہو گئے تھے یہ بتائے جائیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ صحابہ، یہ فلاں اور فلاں صحابہ غلط تھے، یہ اور یہ صحابہ غلط تھے، یہ اور یہ صحابہ غلط تھے، تاکہ مسلمان جب صحابہ کو غلط ماننے لگے تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کا دین ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ احادیث رسول یہ صحابہ کے طریق سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے صحابہ کو ہی عیبدار بنا دیا، انہیں ہی گنہگار ٹھہرایا، انہیں ہی مکمل طور پر غلط بتا دیا، یہاں تک کہ صحابی ماننے سے بھی انکار کر دیا، بعض مرتبہ انہیں برے ناموں سے یاد کرنے لگ گئے، تب بھلا ان کیسی حدیث کی راویوں میں ان کا نام آ گیا تو ہم وہ حدیث قبول کریں گے؟ مشکل ہے۔ اور ایک نتیجے میں آپ نے 2 سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے عالم جو علماء دیوبند، علماء ندوہ اور پتہ نہیں کون کون جو حنفی مسلک کے جو علماء ہیں، ان کی جو عوام ہیں ان کو اپنا بہت بڑا پیر مانتے ہیں، انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ کر پکارا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال نہیں کیا کبھی بھی، انہوں نے صرف معاویہ کہا انہوں نے، اور یہ چیز ہمارے شہر کے اندر بھی واقع ہو چکی ہے، یہاں پر بھی ایک شخص نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات بیان کر کے صحابہ سے نفرت دلانے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے نا، یہ شیعیت کو بہت فوقیت دے رہا ہے۔ اسی لیے جب ہم مسلمانوں کی 2 تقسیم کرتے ہیں، شیعہ اور سنی، تو سنی مسلمانوں میں شیعوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اخوان المسلمین ہیں، صرف عداوت صحابہ کی بنا پر، تنقید صحابہ کی بنا پر،
حالانکہ مسلمانوں کی ایک تقسیم ہی غلط ہے. مسلمان شیعہ سنی نہیں ہوتے، مسلمان مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہیں وہ شیعہ ہیں، یہ شیعہ اور سنی نہیں ہیں. یہ مسلمان ہیں وہ شیعہ ہیں، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی ایسی. مسلمان مسلمان ہے مکمل. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو مانے، صحابہ کو مانے، سب کا احترام کرے، ان کی عزت کریں. تو عقیدے کے اعتبار سے ان کے پاس یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اور جب فقہی مسائل، فروعی مسائل ہم کہتے ہیں نا، فروعی مسائل میں جیسے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آمین بولنا ہے نہیں بولنا ہے، ایسے جو مسائل ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، یہ جو فقہی مسائل ہیں، ان مسائل میں اخوان المسلمین یہ کون سے فرقے کے ہیں، کون سے مسلک کے ہیں؟ تو مسلک کے اعتبار سے یہ حنفیت پر ہیں. حسن بنا بھی حنفی تھے، وہ بھی حنفی تھے. عقیدے میں صوفیت اور شیعیت ہے اور فقہ میں حنفیت ہے. اب بھلا یہ بتائیں کوئی ایسی تنظیم جو مسلک میں حنفی ہو، عقیدے میں صوفی ہو، اور پھر کوئی اہل حدیث کہے کہ ہم یہ تنظیم کو اپنا سمجھتے ہیں، اس تنظیم میں کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حنفیت کا مطلب کہ تمام فقہی مسائل میں مکمل طور پر آخری فیصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننا ہے. وہی تقلید ہے. جس تقلید کے بارے میں بار بار ہم بتاتے ہیں کہ تقلید غلط ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا احترام کیجئے، ان کو بڑا سمجھیے، لیکن احادیث رسول اس سے بڑے، نبی ان سے بڑے. احادیث رسول کے سامنے، نبی کے فتووں کے سامنے امام صاحب کو اگر آپ بڑا بنانے کی کوشش کریں تو یہ غلط ہے. یہ تو ایک فطری چیز ہے. لیکن تقلید میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ احادیثوں کو ٹکرا دیتا ہے امام کے محبت میں. لہذا جہاں بھی اخوان مسلمین آپ کو نظر آئیں گے وہ حنفی ہیں ہندوستان کے اندر. اور پھر یہ اخوان مسلمین جو تنظیم ہیں، اب آپ کہیں گے ہندوستان میں کہاں ہے یہ تنظیم؟ یہ تو عرب میں ہے، یہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے. دنیا کے الگ الگ ملکوں میں یہ تنظیم الگ الگ نام سے کام کرتی ہے. اور ہمارے پاس ایشیا میں اس کا نام ہے جماعت اسلامی. جس تنظیم کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، صوفیت، شیعیت عقیدے کے اعتبار سے، اور حنفی، وہ ابھی بھی حنفی ہیں. آپ جہاں بھی ان کی مساجد دیکھیں گے، جہاں ان کے علماء کو دیکھیں گے، وہ حنفی مسلک پر قائم ہیں. اور ہم نے تو بعض افراد کو، زیادہ ان لوگوں کی تقریریں سنی نہیں ہیں، جن کی لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، تو ان کو تو وحدت الوجود تک بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے. محی الدین ابن عربی کی بڑے بڑے مفسرین جو ان کے مفسر مانے جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا ہے. محی الدین ابن عربی کون ہے؟ یہ ابن عربی صوفیت کا بڑا امام. اور وہ صوفیت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ الرب عبد والعبد رب، الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المکلف. جو رب ہے وہ بندہ ہے، جو بندہ ہے وہی رب ہے. اب کون عبادت کرے، کس کی عبادت کرے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. محی الدین ابن عربی جیسے افراد کا یہ نظریہ ہے، اور اس نظریے کے حاملین، اس نظریے کے مؤیدین، اس نظریے کے پرچار کرنے والے لوگوں کو یہ اپنا امام مانتے ہیں. آدمی کے نظریات کو اگر آپ کو جاننا ہے، اس کے عقیدے کو جاننا ہے، تو آپ وہ کس کو فالو کرتے ہیں وہ معلوم کر لیجئے. آپ پورا ان کی ہسٹری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اس کی مکمل ہسٹری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے میں اگر یہ کہوں
میں یہاں کھڑے رہ کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تعریف کروں تو یہ سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں، میرا فکرہ، میرا نظریہ کیا ہے۔ لیکن میں یہاں کھڑے رہ کر اگر یہ کہوں کہ نہیں وہ ظالم تھے، وہ فاسق تھے، وہ فاجر تھے، وہ فلاں تھے، جیسے کچھ علماء نے لکھا ہوا ہے ایسا، تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ علماء کا نظریہ کیا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک کیا تھی؟ عقیدہ توحید کی تحریک۔ میں اگر ان کی تعریف کر رہا ہوں تو اس کا مطلب عقیدہ توحید کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا سپورٹ کر رہا ہوں۔ وہ اگر ان کو گالیاں دے رہے ہیں جیسے ہم کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صوفی ہیں، شریعت سے متاثر ہیں، عقیدہ توحید کے خلاف ہیں، اس لیے وہ ظالم، فاسق، فاجر اور نہ جانے کون کون سے ناموں سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر فکری اعتبار سے اگر اس جماعت کو آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ فکری اعتبار سے یہ جماعت کیا ہے، تو جیسے اس سے پہلے کے درس میں خارجیت کا ذکر ہوا۔ فکری اعتبار سے اس جماعت کے اندر خارجیت ہے، اور یہ چیزیں شروع میں تو ایسی نظر نہیں آئی، لیکن بعد میں اب لے دے کے یہ پوری جماعت اسی پر آ کے رکی ہوئی ہے۔ اس وقت اخوان المسلمین ساری چیزوں سے نکل کر اب صرف اس چیز پر ٹکی ہوئی ہے، اس کا پورا مدعا بس یہی ہے، خارجیت۔ اور خارجیت کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی پیارا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ پیارا نام کیا ہے؟ خلافت۔ اپنے خارجیت کے پیغام کو عام کرنے، خارجیت کا استعمال کرنے، خارجیت کے ذریعے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے خلافت کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ صوفیت کا پرچار کرنے کے لیے، اپنے افکار اور نظریات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اخوان المسلمین نام استعمال کیا۔ لوگوں نے سمجھا مسلمان بھائی مسلمان، چلو بہت اچھی بات ہے، مسلمان سب بھائی ہونا چاہیے۔ اب بھلا خلافت سے کس کو اعتراض ہے؟ خلافت راشدہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، کسی کو تکلیف ہے پہلے خلیفہ سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، کسی کو پریشانی ہے؟ نہیں۔ آج سارے مسلمان وہ حکومتوں کی، وہ ان کی سیاست کی، ان کے نظام کی سب تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان ہی کیا، غیر بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے نظام چلایا تھا۔ تو اب یہ استعمال کیا جا رہا ہے خلافت، اور خلافت کے نام پر تقریباً پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی سنا تھا کہ 2023 میں خلافت آنے والی ہے؟ آپ لوگوں نے سنا تھا کبھی؟ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے؟ 100 سال پورے ہونے والے ہیں، 2023 میں خلافت آنے والی ہے، تو جنوری کا مہینہ ہے، کہاں پر خلافت آئی ہے؟ تقریباً 1 سال 2 سال سے بار بار علماء کرام، عوام تو الگ، بڑے بڑے علماء اسٹیج پر بیٹھ کر ہزاروں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے 100 سال مکمل ہونے والے ہیں، خلافت آ جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور ساتھ میں ایک طرف خلافت کی بات کرتے تھے اور ایک مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کی تباہی کی بات کرتے تھے۔ مطلب یہ ہو گیا اگر ہماری خلافت آئے گی تو سب سے پہلے ہم حرمین کو تباہ کریں گے اور عربوں کو تباہ کریں گے، مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا، ایسے جوشیلے باتیں کرتے تھے، خلافت کی بات کرتے کرتے عربوں کو تباہ کرنے کی باتیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا مسجد کی طرف بلانے کی باتیں کرتے کرتے مسجد منہدم کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جو لوگ گھر گھر جا کر مسجد کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آخر ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ان لوگوں نے کیوں منہدم کر دیا؟
وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نظریہ کیا ہے ان لوگوں کا، ان کا نظریہ کیا ہے۔ جب خلافت کی بات ہوگی تو مطلب کیا ہوگا؟ خلافت یعنی ایک امن ہوگا، اسلام آئے گا، مسلمان بھی امن سے ہوں گے، غیر مسلم بھی خلافت راشدہ میں یہود، نصارہ، مشرکین سب کو امن تھا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کہیں ظلم نہیں ہوتا تھا۔ تصور تو یہی آئے گا نا، اور یہی نام سے ہم کو انہیں اس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ خلافت خلافت خلافت۔ پھر پوچھا جاتا ہے خلافت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بغیر خلافت کے تو مسلمان نہیں رہتا، خلافت آنا ضروری ہے۔ ہم یہاں پر دیکھیں، خلافت یہ ایک میٹھا نام ہے، ایک پیارا نام ہے۔ اس خلافت کے نام کے پیچھے عداوت صحابہ ہے، اس خلافت کے نام کے پیچھے عداوت صحابہ ہے، اس خلافت کے نام کے پیچھے مسلمانوں کی بربادی کی تمنائیں ہیں۔ اگر آپ خلافت کی بات کے بعد پوچھیں، ٹھیک ہے خلافت آنا چاہیے فار ایگزامپل، تو آپ پوچھیں کس کی خلافت آنا چاہیے، جواب کیا ملے گا؟ جی ترکی خلافت۔ دنیا میں کتنی خلافتیں گزری ہیں؟ خلافت راشدہ بھی گزری ہے، خلافت امویہ بھی گزری ہے، خلافت عباسیہ بھی گزری ہے، خلافت عثمانیہ بھی گزری ہے۔ آپ خلافت لانا چاہتے ہو تو ترکی کیوں اور استنبول سے کیوں؟ آپ مدینے سے خلافت راشدہ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ خلافت راشدہ کا کیپٹل مدینہ تھا، تو مسلمانوں کو تو ادھر پلٹنا ہے نہ کہ ادھر۔ تو مسلمان اس بات کی کوشش کریں کہ جیسے وہ خلافت راشدہ کا دور تھا، دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے امن اور اسلام کا بول بالا، عقید توحید، تو بات تو خلافت راشدہ کی ہونی چاہیے تھی نا۔ لیکن آپ کبھی بھی خلافت راشدہ کی بات نہیں سنیں گے، وہ خلافت سیدھے ترکی میں جا کے پھنسے گی۔ کہاں آنا چاہیے؟ وہاں آنا چاہیے۔ آنا کہاں سے چاہیے؟ وہاں سے۔ وہاں آنا چاہیے کہ نہیں؟ وہاں نہیں آنا چاہیے، ادھر آنا چاہیے۔ کہاں پر؟ عربوں میں۔ جتنے لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی عربوں کی تباہی کی بات کیے بغیر نہیں رہتے۔ کیا لاجک ہے اس میں؟ بات خلافت کی اور تمہید، حدیثیں، واقعات، دھمکیاں، عربوں کی بربادی کی تمنائیں۔ بھلا خلافت کا عربوں کی تباہی سے کیا تعلق؟ کیا خلافت راشدہ جب آئی تھی عربوں کو انہوں نے تباہ کیا تھا؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے عربوں کو تباہ کر کے خلافت لائی تھی؟ یہ خود عرب تھے۔ خلافت امویہ جب آئی کیا انہوں نے عربوں کو تباہ کر کے خلافت لائی تھی؟ عباسیہ جب آئی کیا انہوں نے عربوں کو تباہ کیا تھا؟ اور عثمانیہ جب آئی، جب خلافت عثمانیہ آئی تو انہوں نے عربوں کو بیکورڈ بنا کے رکھا تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ خلافت راشدہ عرب تھے، خلافت امویہ وہ خود عرب تھے، عباسی وہ خود بھی عرب تھے۔ خلافت عثمانیہ جب آئی انہوں نے ساری زندگی عربوں کو مکمل بیکورڈ بنا کے رکھا ہوا تھا اور سب سے کم تر بنایا تھا حرمین کو۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ بلڈنگ کہاں ہے؟ کہاں ہے مدینہ بلڈنگ؟ جی چار مینار، بالکل مدینہ بلڈنگ چار مینار پر ہے۔ کبھی تاریخ سنی ہے آپ لوگوں نے مدینہ بلڈنگ کی؟ مدینہ بلڈنگ کو مدینہ بلڈنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ مدینہ بلڈنگ کا کرایہ، یہاں کا جو پروفٹ آتا تھا، فائدہ ہوتا تھا، یہ کہاں جاتا تھا؟ مدینہ منورہ کو، حرمین پر خرچ ہوتا تھا۔
آپ تصور کریں یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو ابھی سعودی حکومت موجود ہے اس سے پہلے کی، وہ اس وقت کی بات ہے جب استنبول میں خلافت عثمانیہ پورے زور و شور پر تھی۔ استنبول بڑا ایک بہترین کیپٹل تھا، مالدار علاقہ تھا، اور عیش و آرام کی زندگی وہاں کے لوگ گزارا کرتے تھے۔ اس دور میں مکہ اور مدینہ غریبوں کا، فقیروں کا، لٹیروں کا علاقہ۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حاجی جاتے تھے تو کفن لے کر جاتے تھے، باقاعدہ آنے کے بعد بتایا کرتے تھے کہ ہم جدہ سے جا رہے تھے، فلاں قافلے نے لوٹ لیا، فلاں نے کپڑے لوٹ لیے، فلاں نے سامان لوٹ لیا، فلاں نے پیسے لوٹ لیے۔ کون سے زمانے کا واقعہ ہے یہ؟ آپ تاریخ دیکھیے۔ استنبول میں خلافت عثمانیہ ہوا کرتی تھی، وہاں خلافت حرمین میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ غور کیجئے، اس لیے جتنے لوگ بھی وہ خلافت کی بات کرتے ہیں سب لوگ اس علاقے کی تباہی کی بات کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ۔ ایک شخص کا تو ویڈیو بہت وائرل کرتے ہیں لوگ، بار بار وائرل کرتے ہیں، کہ ایک شخص نے کہا تھا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ۔ آپ اس شخص کے نظریے کو بھی دیکھیں، جب بھی اس نے اتحاد کی، طاقت کی بات کی تو 3 ملکوں کا نام لے کر بات کیا انہوں نے۔ ایک وہ ملک جو شیعیت پر قائم ہے، دوسرے وہ ملک جو صوفیت پر قائم ہے۔ 3 ملکوں کی اتحاد کی ساری زندگی بات کرتے رہے۔ ایک وہ ملک جو شیعیت پر قائم ہے، دوسرے دونوں وہ ملک جو صوفیت پر قائم ہے۔ آج بھی یہ دونوں کے اتحاد کی بات کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے قوم کو کہ یہ دونوں کا ساری دنیا میں غلبہ ہوگا، بلکہ خاص عربوں پر ان کا غلبہ ہوگا۔ اس سے آپ اخوانیت کے نظریات کو آپ سمجھیے کہ اخوانیت کیا چیز ہے۔ اخوانیت میں ایک بڑا مدعا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کیوں، تو کوئی جواب دے سکتے ہیں آپ میں سے؟ جی، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک عظیم صحابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان وہ معاویہ بن ابی سفیان کی بہن ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ کبھی زید بن ثابت کو، کبھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی معاویہ بن ابی سفیان کو، کبھی ابی بن کعب کو، ایسے بلایا کرتے تھے اور قرآن لکھوایا کرتے تھے، اس لیے ان کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے ولی عہد کی بیعت لی۔ بیعت بہت سے صحابہ نے کی۔ آج تک وہ مسئلہ لوگ پیش کرتے ہیں، ہم وہ مسئلے پہ نہیں جائیں گے، نظریہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ آج تک بھی اس واقعے کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا کہ ایک شخص نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ اسلام میں حکومت کا جو طریقہ ہے، حکومت کیسے آنی چاہیے، آپ دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ مہاجرین انصار کے اتفاق سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے؟
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عمر فاروق کو منتخب کر دیا، اپنی زندگی میں ان کو منتخب کر لیا تھا. تو پہلا جو طریقہ تھا وہ یہ، اس سے یہ الگ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 6 لوگوں کا انتخاب کر دیا تھا، 6 لوگوں کا، اور کہا تھا یہ 6 افراد میرے انتقال کے بعد کسی جگہ بیٹھ کر اپنے 6 لوگوں میں سے ہی کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا، 6 کے باہر کوئی 7واں نہیں رہے گا خلیفہ. یہ طریقہ ان کے پہلے کے طریقے سے الگ تھا. ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اب خلافت کہیں نہیں تھی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ افراد جو وہاں موجود تھے، اس میں وہ باقی افراد بھی تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شہادت میں بڑا کردار نبھایا تھا، اور دیگر افراد مسلمان بھی تھے. ان سب نے مل کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لے جا کر وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ طریقہ سابقہ تمام طریقوں سے الگ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہوتے ہیں. شہادت سے پہلے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی انتقال کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کی خلافت چل رہی تھی. انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ خلافت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ پہلی مرتبہ سابقہ تمام طریقوں سے بالکل الگ. انہوں نے اپنی خلافت جو ان کے پاس تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. اب یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا جو طریقہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کے بعد، کیا وہ طریقہ دوبارہ معاویہ تک دہرایا گیا؟ نہیں دہرایا گیا. نہ عمر فاروق کے دور میں، نہ عثمان غنی کے دور میں، نہ علی کے دور میں. لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ نبی نے اپنے زمانے میں کسی کو نہیں بنایا تھا نا، تو ابوبکر آپ عمر کو کیوں بنانا چاہتے ہو؟ عمر آپ یہ 6 لوگوں کو کیوں متعین کرنا چاہتے ہو؟ تو ایسا کسی نے نہیں کہا. علی سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے بعد حسن، باپ کے بعد بیٹا کیوں؟ کبھی اس پر غور کیا ہے ہم نے؟ باپ کے بعد بیٹا جب بھی ذکر آتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. ابھی تک بھی باپ کے بعد بیٹا کوئی خلیفہ نہیں ہوا تھا. تاریخ میں پہلی مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حسن خلیفہ بنے. تو باپ کے بعد بیٹے کی خلافت کی شروعات کہاں سے ہو رہی؟ یزید سے یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا مسلمان اس خلافت کو غلط کہتے ہیں؟ نہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کے لیے خلافت کی بیعت لی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کو منتخب کر دیا. یہ بھی تو ایک انتخاب ہو گیا. 6 افراد کا انتخاب کے 7واں کوئی نہیں ہے، 6 میں سے ہی رہے، یہ بھی ایک انتخاب ہے. لاسٹ میں یہاں آ کر ہی مسئلہ رکتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے لیے خلافت کی بیعت لی، اور اس کے لیے بہت سی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں. یہ کہانیوں کو مرچ مسالے لگانے والے کون ہیں؟ یہ لوگ شیعہ. اب ظاہر سے بات ہے عقیدے میں اخوانی صوفیت اور شیعت کا مربع ہے، تو ظاہر سے بات ہے اس فکر کو یہ نہ لے، یہ ناممکن ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اخوانیت کے اندر یہ مسئلہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا بہت زیادہ پھیل گیا، اور مسلمانوں کے درمیان میں سب سے زیادہ اس مسئلے کو پھیلانے والے یہ اخوانی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ جس خلافت کی وہ تمنا کرتے ہیں، کون سے خلافت آنا چاہیے، تو کہتے ہیں ترکی. علم الانسان ما لم يعلم